اب آئیے قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی خبر دیتا ہے، غور کیجئے، سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آنے والا مضمون قرآن میں کون سا ہے؟ قیامت۔ مکی صورتوں تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتیں 2/3 قرآن بنتی ہیں، اور اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کم سے کم وہ 2/3 کا 1/3 تو صرف قیامت کے حالات کے اوپر مشتمل ہے۔ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے۔ اہم ترین خبر قرآن نے دی ہے قیامت۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو ذہن سائنٹیفک بن گیا تھا کو ذرا یہاں پہ انڈر لائن کر لیجئے، اب نہیں ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہے ابھی تک اس تھا کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس تھا سے مراد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جبکہ نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، سائنس قطعی ہے، اس کے قوانین قطعی ہیں، مادہ اور انرجی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا، یہ تمام چیزیں تھی۔ نیوٹن کی فزکس جب شروع ہوئی ہے، یہ لاز آف موشن ہیں، ان کے اندر کہیں کوئی فرق اور تفاوت نہیں آ سکتا۔ یہ تمام جو قوانین طبیعیہ تھے جو ہم نے پڑھے ہیں FSC کے زمانے میں، ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ نیوٹن کا دور ہے، اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعیات کا بابا آدم ہے۔ جب تک اس کی طبیعیات کا دور رہا، کیسے مان لے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ تو بڑا محکم نظام ہے، کیسے مان لے کہ ختم ہو جائے گی؟ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اور اتنا بڑا میٹر، یہ کائنات، یہ سارا کا سارا مادہ کہاں فنا ہو جائے گا؟ کیسے ختم ہو جائے گا؟ ہے ہاتھ لما توعدون، جیسے کفار کہا کرتے تھے، قریش کہتے تھے مکے کے، نہیں ہونے والی باتیں نہیں، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں جو ہے جدید ذہن کے اندر، سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی، یہیں ٹھوکر کھائی تھی سر سید احمد خان نے۔ بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے، کیسے مان لیں کہ جنات کا بھی کوئی وجود ہے؟ نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی، اور کوئی شے ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتی۔ جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے، فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے۔ یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے، اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن کے، وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہیں، جن کا یہ شعبہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا، نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا، یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے، اب کوئی شے قطعی رہی نہیں، ہر شے ریلیٹو ہے، ہر شے اضافی ہے، کسی شے کے اندر ایبسولوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مادہ اور انرجی کی ڈوئلزم جو ہے، سنویت ختم ہو چکی، مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، انرجی مادے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا، زمانہ ختم ہوا، وہ سارا دور ختم ہو چکا۔ لیکن جب تک کہ یہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہیں، قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو۔ لیکن سب سے زیادہ زور اور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان ہوتی ہے، وہ قیامت اور بعث بعد الموت۔ اس کے ضمن میں 3 مرتبہ سور کا پھونکا جانا۔ پہلا نفخہ نفخہ فزع کہلاتا ہے، جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ جائے گی، فساد دنیا کے اندر، ہنگامے ہوں گے، قرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جمع الشمس والقمر، چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا، یہ سارے حادثے ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چل رہے ہوں گے، ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے، جس کو کہا گیا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ سارا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یہ ہے پہلا نفخہ سور۔ دوسرا نفخہ ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس کو مفسرین نے کہا نفخہ صعق۔ سب بے ہوش ہو کر، مردہ ہو کر گر جائیں گے، اور صرف اہل زمین نہیں، اہل سماوات بھی، فرشتے بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ کوئی خاص استثناء ہوگا، فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ جو نفخہ صاق ہونے والا ہے اس میں محفوظ رکھے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث،
اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں۔ فَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ نفخہ بعث ہوگا، پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی۔ یہ 3 نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفاصیل ہے۔